بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم حصہ غزل کی آخری غزل بادبان کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا پڑھیں گے۔ پروین شاکر کی یہ غزل ہے اور اس کا شعر نمبر 1 ہے۔ بادبان کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ اس میں جو لفظ بادبان ہے اس کا معنی ہے وہ کپڑا جو بادبان یعنی کشتی یا جہاز جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے جو ہوا بھرنے کے لیے یا ہوا کا رخ بدلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کشتی یا جہاز پر لگایا جاتا ہے۔ اگر اس کے مفہوم کو ہم دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں کہ شاعرہ جو ہے آپ کی پروین شاکر کہتی ہیں کہ تم بادبان کھلنے کا اشارہ دیکھو اور اس کے بعد کنارے پہ نظر رکھو اور میں سمندر کو دیکھتی ہوں۔ جب ہم اس کے شعری محاسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بادبان سے مراد جو ہے وہ انسان کے کیے کے درست فیصلے ہیں، اور درست فیصلوں کی وجہ سے جو اقدامات انسان کرتا ہے۔ سمندر سے مراد زندگی، اور کنارہ جو ہے یہ منزل کا حصول ہے، یعنی زندگی کے سمندر میں طوفان آتے رہتے ہیں، یعنی مشکلات پریشانیاں آتی ہیں۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین فیصلے کیے جائیں۔ اگر انسان اس وقت حاضر دماغی سے کام نہیں لیتا یا ہمت ہار جاتا ہے تو وہ زندگی کے بھنور میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اب ہماری جو شاعرہ ہیں پروین شاکر نئے لب و لہجے کی شاعرہ ہیں، اور ان کا بیشتر کلام احمد الدین قاسمی کے رسالے فنون میں شائع ہوا۔ انہوں نے مرد کے حوالے سے عورت کے جذبات و احساسات کو لطیف انداز میں بیان کیا۔ ان کی شاعری نہ تو روایتی عشقیہ شاعری ہے نہ کھل کھیلنے والی رومانوی شاعری۔ جذبات و احساسات کی شدت اور اس کا سادہ لیکن فنکارانہ بیان پروین شاکر کی شاعری کی خاص خوبی ہے۔ اب اس شعر میں پروین شاکر نے انتہائی خوبصورت انداز میں زندگی گزارنے کا ہنر بیان کیا ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی زندگی میں آسانیاں ہیں، کبھی مشکلات ہیں، کبھی زندگی میں انسان کو کامیابیاں محسوس ہوتی ہیں اور کبھی وہ ہمت بھی ہار جاتا ہے، لیکن زندگی کے بھنور میں پھنس کر جو ہمت نہیں ہارتا بلکہ اپنی ہمت اور حوصلے سے باہر نکل آتا ہے، اصل میں وہی کامیاب شخص ہے۔ جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ بادبان وہ پردہ ہوتا ہے جو جہاز یا کشتی پر اس وقت کھولا جاتا ہے جب کشتی کی سمت کو درست رکھنا ہو، یعنی بعض اوقات سمندر میں طوفان آ جانے کی وجہ سے لہروں کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے اور ہوا تیزی سے چلنے لگتی ہے۔ اس بھنور، طوفان اور ہوا کے چلنے سے خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کشتی یا جہاز کا رخ بدل نہ جائے، یعنی وہ مخالف سمت میں نہ چلنا شروع کر دے۔ اس وقت میں اللہ بادبان کھول دیتے ہیں اور جو کشتی کو درست سمت پر رکھتا ہے، اور یہ تمام تر ذمہ داری کشتی یا جہاز چلانے والے پر ہوتی ہے۔ وہ ایک طرف بادبان پر نظر رکھتے ہوئے ہوا کا رخ بھی دیکھتا ہے اور دوسری طرف کشتی کو درست سمت پہ بھی رکھتا ہے۔ پھر اس نے کنارے پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے کہ آیا کنارہ یا منزل کتنی دور ہے۔ ساتھ ہی وہ سمندر پر نگاہ رکھتا ہے تاکہ سمندر کی لہروں کی تیزی کو سمجھ سکے۔ اس تمام صورتحال کو انتہائی خوبصورت انداز میں پروین شاکر نے زندگی پر لاگو کیا ہے۔ زندگی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، جہاں زندگی میں متعین منزل پر پہنچنے کے لیے ایک جانب نگاہ حالات پر ہوتی ہے، دوسری طرف منزل پر ہوتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تدابیر اور فیصلے کیے جاتے ہیں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے،
زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ لہٰذا یہاں پہ جو ہے نا وہ ہماری شاعرہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر انسان کو زندگی میں کچھ، یہ ایک ٹیم ورک کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اکیلا انسان تنہا کچھ نہیں کر سکتا، اگر اس کو کوئی بہترین ساتھی مل جائے تو اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم مل کر کنارے پر پہنچ جائیں گے، تم بادبان کھلنے سے پہلے کی طرف اشارہ جو ہوتا ہے اس پر نظر رکھو، کیونکہ یہ اشارہ مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ میں سمندر اور کنارے پر نظر رکھوں گی۔ اس طرح جب مل کر حالات کا مقابلہ کریں گے تو مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اکیلے مشکلات کا حل نکالنا مشکل ہوتا ہے، اگر کوئی مخلص ساتھی بھی مل جائے تو مشکلات کا سامنا انسان بہادری سے کرتا ہے اور منزل پر پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے جب ہم یہ نمبر 2 پہ بات کریں گے، یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے مگر، یوں بچھڑنا بھی آسان نہ تھا اس سے مگر، جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ یہاں پہ جاتے جاتے کا لفظ جو ہے یہ سند تکرار کی خوبصورت مثال ہے، اور محبوب سے جدائی ویسے بھی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کا مڑ کر دیکھنا جاتے ہوئے یہ جان لیوا ہے۔ اس شعر میں شاعرہ نے ہجر کی داستان کو بڑے دردناک انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ محبوب سے بچھڑنا ویسے بھی کوئی آسان نہیں، لیکن جاتے ہوئے اس نے جن نگاہوں سے دیکھا تو ہجر کی یہ تکلیف اور بڑھ گئی، سوا ہو گئی۔ عاشق کے لیے زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی امتحان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اذیت نہیں کہ اس کا محبوب اس سے جدا ہو جائے۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ عاشقوں کی تو ساری زندگی اسی امید پر بسر ہوتی ہے کہ کوئی دن تو ایسا ہوگا کہ محبوب کی محبت میسر ہو جائے گی، کوئی دن تو ایسا آئے گا کہ محبوب کو اس کی محبتوں پر یقین آ جائے گا، کوئی دن ایسا آئے گا کہ محبوب سے ملاقات ہو جائے گی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب وصل نصیب ہوگا تو ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن شاید جیسے غالب نے کہا ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ جب محبوب عاشق کو تڑپتا دیکھ کر خوش ہو اور اپنے طرز عمل سے مسلسل عاشق کو نظر انداز کرے، عاشق کے روبرو غیروں سے محبت برا سلوک کرے، یہ بات عاشق کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی، جبکہ دوسری جانب عاشق ایک محبوب کے لیے انہی لوگوں کو بیگانہ بنا لیتا ہے، لیکن یہ سب قربانیاں اس وقت رائگاں ہو جاتی ہیں جب محبوب اس کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے چل پڑتا ہے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یوں محبوب کا بچھڑنا کسی قیامت سے کم نہیں، لیکن ساتھ ہی دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ جب محبوب نے دوبارہ مڑ کر دیکھا تو وہ گھڑی قیامت کی گھڑی تھی۔ اس مصرعے میں آپ مختلف معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ محبوب کا یوں مڑ کر دیکھنا گویا اس کی آخری نظر تھی، اور عاشق کے لیے وہ لمحہ قیامت تھا، کیونکہ وہ دوبارہ محبوب کو نہ دیکھ پائے گا۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ محبوب کا یوں مڑ کر دیکھنا گویا بظاہر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بھی اس سے بچھڑتے ہوئے دکھی ہے، لہٰذا شاعر جو سمجھ رہا تھا کہ زندگی میں دوبارہ نہ دیکھ پائے گا، محبوب کا یہ مڑ کر دیکھنا امید کی نشانی ہے۔ تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کا یوں مڑ کر دیکھنا اس لیے عاشق کے لیے تکلیف دہ تھا
کہ محبوب کی نگاہوں میں جو نفرت تھی وہ عاشق کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سب کی طرف رہی وہ نگاہ کرم، سب کی طرف رہی وہ نگاہ کرم، ہم ترستے رہے ایک نظر کے لیے۔ شکریہ۔